من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ اقوال امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور کچھ ان کے اقوال ہیں وہ بھی میں آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ جناب امیر کے القابات میں ایک لقب ہے۔ پہلے میں یہ بتا دوں کہ حضرت علی کے جو القابات ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ رسول خدا نے دیے ہیں سارے، اور ان کی تعداد 650 سے 700 کے درمیان ہے جو ہم تک پہنچی ہے، جو مرجع عالم کے ذریعے اور عالم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ ان کی صفات، ان کی تعداد 700 کے قریب بنتی ہے، اور پتہ نہیں کتنی ہے وہ تو احاطہ ہے عقل میں، بعید عقل ہے کہ سما جائے، نہیں آ سکتا ہے۔ ان کا ایک لقب ہے خطیب منبر سلونی۔ منبر سلونی کا مطلب یہ ہے، سلونی کا مطلب ہے کہ جو ایک آدمی دعویٰ کر رہا ہے پوچھ لو، جو بھی پوچھنا ہے، جو بھی پوچھنا ہے پوچھ لو۔ کتنا مشکل کام ہے، کتنا مشکل کام ہے۔ اگر بیٹھ کے کوئی بھی عالم، مجتہد، مرجع عالم، کوئی مولانا، کوئی علامہ، کوئی مفتی، کوئی مقرر اگر کہہ دے پوچھ لو، مجھ سے پوچھ لو، جو بھی تمہیں پوچھنا ہے پوچھ لو، یہ دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ پوری کائنات میں یہ دعویٰ سوائے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی نے بھی نہیں کیا، سلونی۔ اور سب سے زیادہ لطف کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک کہ آپ بظاہر موجود رہے دنیا میں، پردہ نہیں فرمایا آپ نے، آپ موجود رہے، تو علی مرتضیٰ نے کبھی بھی کسی مقام پہ یہ نہیں کہا سلونی مجھ سے پوچھ لو، کبھی نہیں کہا۔ رسول کے ہوتے ہوئے آپ نے جسارت ہی نہیں کی کہ کبھی یہ کہو سلونی۔ مگر ہاں، جب آپ کو خلافت ملی اور آپ منبر پہ جلوہ افروز ہوئے، تب آپ نے کہا سلونی۔ اس پر بھی لوگ علم حاصل کرنے کے بجائے، جبکہ اتنے قاری تھے، اتنے حافظ تھے کہ کوئی علمی چیز پوچھتے جو قرآن مجید سے متعلق ہوتی، پوچھ رہے ہیں، جو کہ ہسٹری میں ڈاکومنٹیشن ہے اور سب لکھا ہوا ہے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے سوال کیا کہ میرے سر پہ کتنے بال ہیں؟ جناب امیر کو غصہ آ جانا چاہیے تھا کہ کیا محمل سوال کیا ہے، تو تاریخ میں جواب ہے کہ نہیں، آپ نے جواب دیا کہ میں باخدا بتا دوں گا کتنے بال ہیں تمہارے سر پہ، مگر کوئی تصدیق کرنے والا ہے؟ کوئی تصدیق کرے گا کہ میں نے صحیح کہا ہے یا غلط؟ کیا جواب ہے؟ پھر کوئی پوچھتا تھا یہ بتا، جب کہ حروف مقطعات پڑھتے تھے، الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف یاسین، یہ سارے پڑھتے تھے، مگر اس سے متعلق کوئی سوالات اس طرح سے برجستہ نہیں پوچھے گئے کہ اس کے کیا معنی ہے، اس کے کیا معنی ہے، اس کے کیا معنی ہے۔ الف لام میم پہلا پارہ ہے، یہی نہیں پوچھا کہ امیر المومنین یا الف لام میم کے کیا معنی ہے، نہیں پوچھا۔ پوچھ رہے ہیں امیر المومنین یہ بتائیے کہ وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، وہ کون سے ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ مولا کا جواب اس پہ موجود ہے۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا امیر المومنین، الف کے بغیر تو کوئی گفتگو مکمل ہوتی نہیں ہے، الف تو کمپلسری ہے، بغیر الف کے کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے، اور آپ دعویٰ کرتے ہیں سلونی کا، تو آپ ایسا خطبہ دیجیے جس میں الف موجود نہ ہو۔ جزاک اللہ۔ آپ نے فی البدی بہت خوبصورت اور حسین ترین خطبہ دیا، جو آج بھی موجود ہے نہج البلاغہ میں، جو الف کے بغیر ہے، جس میں الف استعمال نہیں ہوا ہے۔ پوری بات کہہ دی مگر اس میں الف استعمال نہیں ہوا ہے۔ تو مولا نے پوچھا اس سے کہ تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے کہا 5۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ تم نے کیسے کہہ دیا 5 ہیں؟ کہا کہ میں روز دیکھتا ہوں۔ تو کہا کہ جس طرح تیرے سامنے یہ 5 انگلیاں ہیں، میرے سامنے پوری کائنات ہے، مجھے پتہ ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ بخدا علی زمین سے زیادہ آفلاق کے راستوں سے آگاہ ہے، اور کتنی خوشی کی بات ہے اور کتنی معلوماتی بات ہے کہ دنیا کے 3 حصے پانی کے ہیں اور ایک حصہ خشکی کا ہے۔
پانی کے 3 حصے اس کو بھی سائڈ پہ کر دیا جناب امیر نے، جبکہ اس میں ان گنت، لامحدود، انکاؤنٹیبل، جس کو گنا نہیں جا سکتا، اتنی مخلوقات ہیں جس کو کوئی بتا ہی نہیں سکتا ہے، اتنی ہیں، اس کو ایک سائڈ پہ کر دیا۔ آج بھی دنیا میں نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے آئرلینڈ برمودا، یعنی جزیرہ برمودا، اس کے سائڈ سے تو لوگ جا سکتے ہیں مگر اوپر سے کوئی ٹریول نہیں کر سکتی ہے کوئی مشینری۔ وہ اتنی کشش ہے اس کے اندر، گریویٹیشنل فورس اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس کو فوراً اس چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور وہ چیز ڈسپیئر ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے آج بھی یہ امریکنس اور یورپین جو ہیں افلاک کو مسخر کر رہے ہیں۔ ابھی تک جو انکشاف ہوا ہے اور جو معلومات ہوئی ہے، 300 کھرب سے زیادہ کہکشائیں، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ 300 کھرب کہکشائیں دریافت ہوئی ہیں، اور ہر کا چاند، ہر کا سورج، ہر کے ستارے سیارے الگ ہیں، ہر کے۔ اسی لیے سورہ رحمان میں لفظ استعمال ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب المشرقین و رب المغربین فبئی آلاء ربکما تکذبان۔ بے شمار مغرب ہیں، بے شمار مشرق ہیں۔ ہم جب کوئی سورج ڈوبتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں غروب آفتاب، دراصل وہ طلوع آفتاب ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کے یہاں وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے، دوسرے ملک کے افق پہ وہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ بیک وقت غروب بھی ہے اور طلوع بھی ہے، اور قرآن نے خود کہہ دیا ہے کہ یہ چاند اور ستارے اور سورج یہ ایک مقررہ، بلکہ یہ سورج اور یہ چاند مقررہ راستوں پہ چل رہے ہیں، جن کو میں نے حکم دیا ہے وہ اپنے مقررہ راستوں کے اوپر گامزن ہیں اور چل رہے ہیں۔ یہ سارا نظام ہستی وہی چلا رہا ہے، وہی جس نے، جب وہ سورہ یاسین میں کہتا ہے کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں کن ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ اور اسی پروردگار عالم نے سورہ اعراف، 7واں سورہ قرآن مجید کا، اس میں کہا ہے فی ستۃ الایام ثم استوی علی العرش، اس زمین اور آسمان کو میں نے 6 دنوں میں بنایا ہے، 6 دنوں میں، اور عرش پہ جا ٹھہرا۔ کبھی قرآن میں کہتا ہے کہ میرا عرش پانی پہ تھا، جب پانی کہیں گے تو نیچے دیکھیں گے، جب عرش پہ آمادہ ہوا عرش کہیں گے تو اوپر دیکھیں گے۔ تو وہی بات ہوئی نا کہ وسع کرسی السماوات والارض، میری کرسی آسمانوں اور زمین پہ محیط ہے۔ تو وہی پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد کرتا ہے، ارشاد گرامی ہے کہ جہاں منہ اٹھاؤ میرا چہرہ ہے، میں ہوں، جدھر رخ کر لو میرا چہرہ ہے۔ تو کیا ہم ہر طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ جو قبلہ بتایا ہے، جو پہلے بیت المقدس تھا، وہاں پہ آیت آئی کہ اب قبلہ بدل دیجئے، مسجد قبلتین موجود ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے دوران ہی اپنا رخ جو ہے بیت المقدس سے موڑ کے خانہ کعبہ کی طرف، مکہ معظمہ کی طرف کر لیا تھا۔ تو جیسے جیسے احکامات آتے چلے گئے ویسے ویسے ہوتا چلا گیا۔ اور پروردگار عالم نے اتنی قسمیں کھائی ہیں، تعقلون، تدبرون، یتفکرون فکر سے متعلق ہے، تدبر سے، اور تعقلون عقل سے۔ تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ پروردگار عالم سورہ حج میں کہتا ہے کیا انہوں نے شہروں میں سیر نہیں کی؟ کیا ان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا؟ کیا ان کے کانوں نے نہیں سنا؟ ان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا؟ بات اصل میں یہ ہے، یہ آیت ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ دل اندھے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں، یعنی چیسٹ کے اندر ہارٹ ہے۔ وہ دلوں کو اندھا کہہ رہا ہے، آنکھوں کو نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی ہیں، بلکہ وہ دل جو سینوں کے اندر ہیں وہ اندھے ہیں۔ تو کہتا ہے کان ہیں سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں ہیں، دل ہیں غور نہیں کرتے ہیں، فکر نہیں کرتے ہیں، اور ہم دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد سے اتنی خوبصورت اور اتنی حسین ترین کتاب قرآن مجید، اس کو ترجمے سے ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ دنیا جہان
کا کون سا ایسا خشک تر ہوگا جو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، وہ ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ کیا کیا جا سکتا ہے، یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نہیں پڑھتے ہیں، اتنی حسین و جمیل کتاب کو ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ بات جو ہو رہی تھی وہ اتنی طویل ہو جائے گی، علمیت کے حساب سے اتنی طویل ہو جائے گی کہ جناب امیر نے کہا، وہی بات ہو رہی تھی کہ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم کہاں پیدا ہوئے، تمہارا انجام کار کیا ہوگا، تم کہاں سے آئے ہو، تمہیں کہاں جانا ہے، تمہارا انجام کار کیا ہوگا۔ اگر میں بتانا چاہوں تو بتا سکتا ہوں، مگر میں بتاؤں گا نہیں، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ تم مجھ میں کھو کے ذات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فراموش نہ کر بیٹھو۔ میں نہیں بتاؤں گا۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے اپنے سے زیادہ کسی کو شجاع پایا ہے؟ کہا بالکل پایا ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کون؟ آپ نے کہا وہ میرے چچا زاد بھائی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو مجھ سے کئی گنا زیادہ شجاع ہیں۔ دیکھیے، آپ نے ہر جنگ کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سپرویژن کی ہے، مگر اگر آپ شمشیر زنی کر لیتے تو شمشیر زنی کرنا اور رحمت للعالمین کا لقب، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جو آدمی پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آ رہا ہو، اس کے ہاتھ میں اگر تلوار ہے تو تاریخ کا مورخ کہے گا کہ یہ رحمت ہیں، اور پھر بھی ان کے ہاتھ میں جنہوں نے اب ساری زندگی اپنے ناقے کو، اونٹ کو ایک تازیانہ نہ مارا ہو، وہ شمشیر زنی کریں گے، مگر سارے جنگوں کے فاتح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار پائے۔ مولا علی کہتے ہیں جو زیادہ کی فکر کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں زیادہ کو، وہ کم سے بھی چلے جاتے ہیں۔ مولا علی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اتنی نعمتیں دیے رکھی ہیں کہ بندہ اس خوش فہمی کا شکار ہے جیسے اس کا پروردگار اس سے راضی ہے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میری کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے، اس کو الرٹ ہو جانا چاہیے، اس کو ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ ایسی کیا بات ہے کہ میری ہر دعا قبول ہو جاتی ہے؟ دعا قبول ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کو فوراً دے دو، ایسا نہ ہو کہ یہ دوبارہ مجھ سے رجوع کرے۔ اور جس کو چاہتا ہے کہ اس کا گریہ اللہ کو پسند ہے، اس کی عبادت اللہ کو پسند ہے، اس کا مصلی پہ آنا پسند ہے، تو ملائکہ سے کہتا ہے کہ ابھی ٹھہر کے دیں گے، اب اس کو آنے دو، گڑ گڑانے دو، مجھ سے مانگنے دو، دیں گے، ذرا دیر میں دیں گے، تھوڑی دیر میں دیں گے۔ اور مولا علی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول خدا کو غیب کا علم آتا تھا یا نہیں آتا تھا، وہ تو میں بہت الگ بات ہے، دوسری کسی کلپ میں آپ کو میں بتاؤں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خضر سے سورہ کہف میں ہے ملاقات کی، 3 مقام پہ آپ نے کہا تھا حضرت خضر نے کہ سوال نہیں کرنا، اور انہوں نے سوال کیا، تو آخری میں آپ نے کہا کہ اب تمہارا راستہ الگ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا میرا الگ ہے، آپ نے صبر نہیں کیا۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ کشتی میں نے سوراخ اس لیے کیا تھا، دوسری وجہ یہ تھی کہ بچے کو میں نے اسی لیے مارا تھا، تیسری وجہ یہ تھی کہ میں نے دیوار کو اس لیے بنایا تھا کہ اس کے والدین نے اس کا خزانہ بچوں کا اس میں دفن کیا ہوا تھا کہ یہ بڑے ہو جائیں تو اپنا خزانہ نکال لیں۔ آپ نے صبر نہیں کیا۔ قرآن میں یہ آیت سورہ کہف میں موجود ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آپ نے صبر نہیں کیا، اور قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ مع صابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے، اور آپ نے کہا آپ صبر نہیں کر سکتے، اور آپ نے 3 مقام پہ باقی صبر نہیں کیا، اور آپ نے سوار کر ڈالا۔ یہ کشتی میں سوراخ کیوں کیا؟ یہ بچے کو قتل کیوں کر دیا؟ یا دیوار بغیر معاوضہ لیے ہوئے کیوں آپ نے تعمیر کر دی؟ تو قرآن غور و فکر کرنے کا نام ہے، سرسری پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے تاکہ ایک ایک لفظ واضح ہو۔ اور اگر قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے نہیں پڑھا اور صرف آپ کو ایک مطلب دہرانا ہے اس کو، تو وہ تو پڑھ کے آپ متعدد بار ختم کیا جا چکا ہے۔ آپ قرآن خوانی میں آپ پوچھ لیجئے نا کہ لوگ بعض ایسے ہیں جو 2-2 3-3 بارے پڑھ کے رکھ دیتے ہیں،
اور ارسال کر دیتے ہیں. ان سے پوچھو کہ اس میں کیا کہا گیا تھا، تو کوئی بھی ہم میں سے کوئی بھی نہیں بتا سکے گا اس میں کیا کہا گیا تھا. ہم نے تو عربی پڑھی ہے، عربی تو ہماری زبان نہیں ہے، عربی تو عرب کے لوگوں کی زبان ہے. تو اگر جو کہا گیا ہے ہم نے نہیں سمجھا ہے اور پڑھ دیا ہے تو وہ ریڈنگ ہے، وہ صرف ریڈنگ ہے، اس کا ایک معنی بھی ہم نے نہیں سمجھا ہے اور نہ جانا ہے. تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے اور سمجھا جائے کہ پروردگار عالم نے کیا کہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.